السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا فهما اللهم رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الله تعالى في مقام آخر انما يخشى الله من عباده العلماء۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف کی بریائی، وحدائی، یکتائی، وڈیائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ درود السلام آقا دو جہاں، سرور دو انبیاء، سید کونین، امام المجاہدین، امام المتقین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ قابل سے تکریم عزت مآب بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ہر انسان کی اس دنیا کائنات میں کوشش ہے کہ میں ترقی کر جاؤں، بڑا بن جاؤں، لوگ میری عزت اور قدر کرنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے ہر انسان تگ و دو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اپنے اپنے کام میں محنت کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا اور ترقی کر جانے والا اور بہت بڑے مقام والا انسان وہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے پاس دولت نہیں، کوئی بات نہیں، پیسہ نہیں ہے، کوٹھیاں نہیں ہیں، جبے کبے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور پھر فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ کا ڈر کن کے دلوں میں آتا ہے؟ جو علم رکھتے ہیں، جن کو اللہ کی پہچان ہے، جن کے دل میں علم ہے، جو جانتے ہیں اللہ کون ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، جو سارا علم رکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر قرآن میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پیارے حبیب لوگوں سے پوچھئے کیا علم رکھنے والا اور جو علم نہیں رکھتا برابر ہے؟ پیسہ ہوگا اس کے پاس، دولت ہوگی، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جس بندے کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں، سننے والا اور بہرا برابر نہیں، بولنے والا گونگا برابر نہیں، دن اور رات برابر نہیں، ایک شخص علم رکھتا ہے، دوسرا علم نہیں رکھتا، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ کے نزدیک جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس ڈر ہوگا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کائنات کا سب سے خوبصورت انسان ہے، اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
ایک شخص بہت بڑا سردار کیوں نہ ہو، بڑے جبے کبے والا کیوں نہ ہو، پیارے حبیب اگر اس کے پاس علم نہیں ہے وہ جاہل ہے، جب بھی وہ گفتگو کرے آپ نے گفتگو نہیں کرنی، سلام کیا کہ آگے گزر جانا ہے۔ کیوں؟ ایک جاہل بندے سے بات نہیں کرنی آپ نے، جاہل بندے سے بات کریں گے آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا، اور جاہل بندے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ علم رکھنے والے کو، جاننے والے کو۔ اب علم کیا ہے اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں، لیکن اس علم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکلے، بازار میں آوازیں لگا رہے ہیں، لوگوں اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، بھاگ کے آؤ وراثت لے لو۔ سارے لوگ جو بازار میں سامان خرید رہے تھے، دکانداری کر رہے تھے، مسجد کی طرف بھاگ پڑے۔ جب سارے لوگ مسجد میں آئے دیکھا کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں۔ سارے کہنے لگے یا ابا ہریرہ دولت کدھر ہے، وراثت کدھر ہے؟ آپ نے کہا اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ دیکھ رہے ہو وہ جو حلقے بنا کر کے صحابہ بیٹھے ہیں، 5 ادھر 5 ادھر، یہ 5 7 ادھر 5 7 ادھر، فرمایا اللہ کے جو انبیاء ہیں، جو نبی ہیں، وہ دنیا کائنات سے جب چلے جاتے ہیں دولت نہیں چھوڑ کے جایا کرتے، وہ علم چھوڑ کے جایا کرتے ہیں۔ لوگوں مسجد نبوی میں علم تقسیم ہو رہا ہے، اور جو بندہ علم اکٹھا کر لے گا وہ محبوب کی وراثت کو اکٹھا کر لے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء جو ہوتے ہیں لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء محبوب فرماتے ہیں انبیاء دینار نہیں چھوڑ کے جایا کرتے، درہم نہیں چھوڑ کے جایا کرتے، انبیاء علم چھوڑ کے جایا کرتے ہیں۔ جو پھر انبیاء کے علم کو لے لیتا ہے، اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا انسان اس لیے بن جاتا ہے کہ وہ انبیاء کا وارث بن چکا ہے۔ یہ شخص جو علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، محبوب کی زبان ہے، جب گھر سے نکلتا ہے آسمان والے فرشتے جو پوری زندگی اللہ کی ایک نافرمانی بھی نہیں کرتے، آسمان چھوڑ کر کے اس علم کے لیے نکلنے والے کے پاؤں میں آ کے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ فرشتوں میرا بندہ علم کے لیے نکلا ہے، جب یہ گھر سے نکل پڑے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو، یہ علم کے لیے جا رہا ہے۔ اور مجھے بتائیے، میں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا ٹچ دے کر کے بات آگے لے کے جاؤں گا، ایک شخص جو گھر سے نکلا علم کے لیے، میری بہن نکلی، میری بیٹی نکلی، کوئی بھی نکلا، اگر وہ بے پردہ ہو کر کے نکلی، اسلام کے شعار کو روند کر کے نکلی، اگر ایک نوجوان ایسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلا جس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں، آسمان کے نورانی فرشتے پر بچھائیں گے؟ جب ایک شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، محبوب نے فرمایا کائنات کی ساری مخلوقات، اللہ کے نبی کون کون سی مخلوقات؟ فرمایا چیونٹیاں بلوں میں رہتی ہیں، چیونٹیاں بھی، سمندر میں سمندری مخلوقات بھی، مچھلیاں بھی، اس بندے کے لیے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتی ہیں، اللہ یہ تیرے علم کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ یہ تیرا طالب علم، علم کی طلب رکھنے والا جا رہا ہے۔ کائنات کی ساری مخلوقات دعا کرتی ہے۔ اب اگلی بات ہے، اس کائنات میں، اس دنیا کائنات میں اگر عزت، عروج، بلندی اور ترقی ملتی ہے کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں تھے؟ رسول بھی تھے، لیکن کس کے پاس پہنچے؟ خضر کے پاس۔ خضر نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں، لیکن حکم کیا ہوا؟ اے موسیٰ جلدی پہنچ اس کے پاس، اور جا کر کے کیا فرمایا؟ هل اتبعک الی ان تعلمنی مما علمت رشدا، پیارے خضر جو اللہ نے تجھے علم دیا ہے، میں اتنا دور کا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے بھی وہ علم سکھا دیجیے۔ ایک بندہ جو نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں، وہ کہاں پہنچا ہے؟ ایک عام انسان کے پاس، کیا سیکھنے؟ علم سیکھنے کے لیے۔ اللہ نے عزت کس کو دی ہے؟ علم کو دی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ آج ہمارے نزدیک جو ہے وہ ٹرینڈ بدل چکا ہے، آج ہمارے نزدیک علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، آج کے نوجوان علم سے آشنا نہیں ہیں، ہم لوگ علم سے دور ہو چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا آج تلک اسلامی تہذیب نے جتنی ترقی کی ہے اسی علم کی بدولت کی ہے، جتنا عروج دیکھا اسی علم کی بدولت دیکھا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد
علم کے لیے کتنی تڑپ رکھتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ پڑھا رہے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے آ کے پوچھا افیکم عبد الرحمن ابن القاسم، کیا تمہارے اندر عبد الرحمن بن قاسم موجود ہے؟ امام مالک کہتے ہیں ہاں بیٹا موجود ہے، خیریت ہے؟ کہتا میں نے ملنا ہے۔ وہ 17 سالہ نوجوان مصر سے آیا، وہ ملا، اور جب مل کر کے وہ عبد الرحمن بن قاسم کھڑے ہوئے، ان کے کان میں جملہ کہا، عبد الرحمن بن قاسم رونا شروع ہو گئے۔ امام مالک نے کہا عبد الرحمن تمہارے علاقے سے بندہ آیا، خیر تو ہے؟ کوئی دکھ پہنچا، کوئی افسوس ہے، کوئی گندی خبر ہے؟ بتاؤ کیا ہوا؟ فرمایا کوئی بری خبر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پوچھا تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ اب اگلی بات، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ نہیں ہے شان خودداری کہ چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے، یہ خودداری نہیں ہے۔ نوکری کرنا، ملازمت کرنا، لوگوں کے سامنے تلوے چاٹنا، دین سے دور بھاگ کے، علم سے دور بھاگ کے، اسلام سے دور بھاگ کر کے 16-17 سال پڑھنے کے بعد ایک آدمی کے تلوے چاٹ کر کے پوری زندگی اس کی غلامی میں گزار دینا، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں۔ غلامی کی زندگی، مسلمان کو رب نے آزاد پیدا کیا ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہمیں غلام بنا رہا ہے، ہر نوجوان غلامی کی چکی میں پس رہا ہے۔ کتنی بڑی سوچ، میں ایک پولیس والا بن جاؤں گا، میں ایک نوکری کر لوں گا، میں فلاں جگہ پہ جا کر کے ملازمت کر لوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ علم میں رسوخ نہیں ہے، علم حاصل نہیں کیا، قربانی نہیں دی۔ جنہیں جستجوئے سکون رہی انہیں ساحلوں نے ڈبو دیا، جو تڑپ تڑپ کر پار نکل گئے انہیں موج بھی نہ چھو سکی۔ منزل کی تمنا ہو تو کر جہد مسلسل، بھیک میں جبہ و دستار نہیں ملتے۔ ہم جبہ و دستار بھی لینا چاہتے ہیں، عزت بھی لینا چاہتے ہیں، بڑا انسان بھی بننا چاہتے ہیں، اور تانا سامی، موج مستی کی زندگی، راحت ہی راحت، موبائل، گیمیں، اور گھر کے اندر فضول ٹائم، علم کو ٹائم دیا نہیں، میں بڑا انسان کیسے بن جاؤں گا؟ امام مالک پوچھتے ہیں او بیٹا عبد الرحمن پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا امام مالک میرے استاد محترم، میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں رویا۔ میں مصر میں تھا، رات کا وقت تھا، میں کروٹیں بدل رہا تھا، کروٹیں۔ میری بیوی نے پوچھا عبد الرحمن سو کیوں نہیں رہے؟ میں نے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے پوچھا کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا میں نے موطا امام مالک پڑھی ہے کتاب، لیکن میں سوچ رہا ہوں موطا امام مالک جس نے لکھی ہے وہ بندہ دنیا میں زندہ ہے، میں نے اس سے کیوں نہیں پڑھی؟ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ دین کی طرف، حدیث کی طرف، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جائیے ان سے علم سیکھ لیجئے۔ کہتا میرے چھوٹا سا بچہ میری بیوی کی گود میں تھا، میں وہاں سے چلا، میں مدینہ آ گیا۔ 1 سال میں نے آپ سے پڑھا امام مالک سے، 2 سال میں نے آپ سے پڑھا، 3 سال میں نے آپ سے پڑھا۔ 3 سال کے بعد ایک حاجیوں کا لشکر واپس مصر جا رہا تھا، میں نے بیوی کو خط لکھا، ابھی تلک میں سیراب نہیں ہوا، ابھی تلک میرے اندر کا پیالہ علم کا بھرا نہیں، ابھی میں علم لینا چاہتا ہوں، ابھی تلک میرا دل ہے کہ میں علم اور حاصل کروں، میں واپس نہیں آ سکتا، تم کسی اور سے نکاح کر لو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں تمہارا نان و نفقہ ادا نہیں کر سکتا۔ علم کے لیے میں نے اپنی بیوی کو بھی قربان کر دیا، اپنے بچے کو بھی قربان کر دیا۔ حج کے بعد ایک لشکر پھر مکہ کی طرف آیا، اس میں میری بیوی نے مجھے خط لکھا، عبد الرحمن میں اتنی بے غیرت نہیں ہوں، میرا تیرے ساتھ نکاح ہوا ہے، تو اگر نہ بھی واپس آئے گا میں لوگوں میں، عورتوں میں فخر کرتی ہوں کہ میرا بندہ دین کے علم کے لیے گھر چھوڑ کے گیا ہوا ہے۔ اور پھر کہا اگر تو فوت ہو گیا میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں فخر کروں گی، اللہ میرا سر کا تاج، میرا خامن جو تھا، اللہ میں اس خامن کی عورت ہوں جس نے پوری زندگی تیرے محبوب کے دین کے لیے وقف کر دی اور شہید ہو گیا تھا۔ کہا کوئی بات نہیں امام مالک میرے استاد محترم، میرا بیٹا بڑا ہوا،
بچپن گزرا، جوانی گزری، جوانی کے بعد صاحب نصاب ہوا، اس پہ حج فرض ہوئی، اس سال وہ حج کرنے آیا، 17 سال گزر گئے، یہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے اور اس نے پوچھا عبد الرحمن کون ہے، 17 سالہ یہ نوجوان میرا سگا بیٹا ہے، میرا حال پوچھنے آیا ہے۔ میرے عشق جنہیں گوہر کہیں تیری راہ گزر میں بکھر گئے، میری کائنات لوٹی سہی تیری راہ گزر تو سور گئی۔ شاعر کہتا ہے میرے وہ عشق جو گوہر جو موتی تھے وہ تیری راہ گزر میں تیرے رستے میں سارے بکھر گئے، میں نے رو رو کے تیرے لیے رستے سنوار ڈالے، چلو کوئی بات نہیں، میرے آنسو نکل نکل کے میری کائنات ساری لٹ گئی، لیکن یہ تو بتا تیری تو رستہ تیری راہ گزر تو سنور گئی نا۔ ہمارے اسلاف کی قربانیاں علم کے لیے، دین کے لیے، آج ہم جو یہاں پہ عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں، آج مسلمانوں نے جو عروج دیکھا ہے، صرف اس لیے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ علم بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے حضرات۔ اسی لیے محبوب نے فرمایا تھا، وقت بہت کم ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ نے جملہ سنا یہ والا، حدیث سنی ہر بھائی نے، علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر کیا ہے، فرض ہے۔ لیکن دکھ کی بات، افسوس کی بات، میرے اس خطبہ جمعہ میں اعتراض اٹھیں گے، مجھے معلوم ہے، بڑے بھائی سوال کریں گے، مجھے معلوم ہے، لیکن کوئی بھائی سوال لے کر کے جہاں سے جائے مت، میرے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، جمعے کے بعد بیٹھیے میرے پاس آئیے۔ حضرات یہ حدیث کا ٹکڑا ہم نے کالج کے باہر لکھ دیا، سکول کے باہر لکھ دیا، یونیورسٹی کے باہر لکھ دیا، بیکن ہاؤس کے باہر لکھ دیا، یہ حدیث کا ٹکڑا دنیا کے ہر کالج کے باہر لکھا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جو چیز جس کا جو محل ہوتا ہے اسے وہاں رکھا جاتا ہے۔ ایک بندہ موٹر سائیکل لا کر کے مسجد میں کھڑی کر دے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ پاگل انسان ہے یار، تینوں پتہ نہیں مسجد نماز پڑھنے واسطے؟ ایک بندہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دے، آپ کہیں گے بھائی یہاں نماز نہیں ہوتی، جگہ پلید ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرات یہ حدیث کا ٹکڑا سکول اور کالجز کے لیے نہیں تھا، سکول اور کالجز اس حدیث کا محل نہیں ہے، کیونکہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں علم نہیں دیا جاتا، فن دیا جاتا ہے۔ علم نہیں دیا جاتا، فن دیا جاتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، دنیا میں سٹیٹس بڑھانے کے لیے، اپنا آپ بڑا کرنے کے لیے، گاڑیاں خریدنے کے لیے، فیکٹریاں بنانے کے لیے، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے۔ حضرات دنیا کی ساری یونیورسٹیاں دنیا میں علم نہیں دیتی، فن دیتی ہیں۔ ہاں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، لوگوں علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ چلو مان لیا، بھائی کا اعتراض ہوا، حضرت جی سکول میں علم نہیں، کالج میں علم نہیں، میرا سوال، ایک غریب کا بچہ جو بیچارہ آج اپنے بچے کو سکول اور کالج میں نہیں بھیج سکتا، اس کا مطلب اس نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا؟ سوال، ایک غریب کا بچہ یتیم پیدا ہوا، اس کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، وہ بچپن میں گیا دکان پہ جا کے چائے کے کپ دھونے شروع کر دیے، وہ سکول کالج میں نہیں گیا۔ اب سوال اٹھا اس نے حدیث پہ عمل نہیں کیا؟ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑے جو حاجی صاحب بیٹھے ان سے پوچھئے، ہمارے بڑے جو تھے وہ گاؤں میں دھوتی باندھ کر کے اوپر ایک قمیض پہن کر کے صبح فصل کھیتی کر کے ڈیرے پہ بیٹھ جاتے تھے، زبان کے کھڑے ہوتے تھے، نیت کے صاف ہوتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کرتے تھے، لیکن کبھی سکول کی دیوار نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ حضرات نہیں، طلب العلم عربی کا ایک اصول یاد رکھیے، صرف قرآن و حدیث علم ہے، باقی سارے فن ہیں، یہ پنکھے ہیں سارے کے سارے۔ عربی کے ایک اصول ہے، پنکھے کو کہیں گے مروحتن، مروحہ پنکھے کو کہتے ہیں، یہ سارے پنکھے مروحتن، کوئی بھی پنکھا۔ لیکن جب عربی کے اندر کسی نام کے ساتھ الف لام لگا دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ چیز خاص کر دی گئی ہے۔ جب کہیں گے المروحہ، مروحتن سارے پنکھے،
لیکن جب کہیں گے المروہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے پنکھے نہیں، یہ ایک پنکھا۔ تیسرا سوال، اگر قرآن و حدیث علم ہے، ہم ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کر سکتے، ہم پھر سارے بھائی مدرسے میں داخلہ لے لیں، قرآن و حدیث پڑھنا شروع کر دیں، ہم دکانیں چھوڑ دیں، ہم جو ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافر ٹیکنالوجی میں بہت آگے گزر گیا، اس نے میزائل بنا لیے، ٹینک بنا لیے، ایٹم بم بنا لیا، ہم پھر ترقی نہیں کر سکتے۔ حضرات اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے لوگوں پورے قرآن و حدیث میں سے، قرآن و حدیث سارا علم ہے، صحیح بخاری بھی علم ہے، صحیح مسلم بھی علم ہے، سنن ابن ماجہ بھی علم ہے، قرآن و حدیث سارا علم ہے، لیکن اس سارے علم میں سے بنیادی باتوں کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب حدیث سمجھ آئی ہوگی آپ کو۔ قرآن و حدیث سارا علم اگر آپ 7 8 10 سال مدرسے میں نہیں لگا سکتے، دنیا کی جو سی مرضی ڈگری حاصل کریں، آپ وکیل بنے، آپ سائنسدان بنے، آپ جج بنے، آپ ڈاکٹریٹ کریں، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے بنیادی باتوں کا علم سیکھنا ہر مسلمان بچے پہ، ہر مسلمان بچی پہ فرض ہے۔ بنیادی باتیں کیا ہیں؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو پتا ہو وضو کیسے کرنا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو پتا ہو نماز کیسے پڑھنی ہے، 25 سال کے نوجوان کو پتا ہو غسل جنابت کیسے کرنا ہے۔ حضرات بنیادی باتوں کا علم، اب غصہ نہ کیجئے گا، کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، علم اللہ کے قریب کرتا ہے، علم اللہ کی معرفت دیتا ہے، بنیادی باتوں کا علم یہ ہوتا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو پتا ہو اللہ کون ہے، اللہ کتنے ہیں، اللہ کدھر ہے، ہمیں کھانا کون کھلاتا ہے، ہمیں پانی کون پلاتا ہے، ہمیں کپڑے کون دیتا ہے، ہماری ضروریات کا خیال کون رکھتا ہے، ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اب غصہ نہ کیجئے گا، بی اے کے پیپر، بی اے کے ایگزام پورے سینٹر میں، اللہ کی قسم میں خود بیٹھا ہوا، میرا اسلامیات لازمی کا پرچہ تھا، وہاں پہ سوال آیا عربی میں کلمہ لکھ کے اس کا ترجمہ کریں، عربی میں کلمہ لکھ کے اس کا ترجمہ کریں۔ اللہ کی قسم ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، میرے علاوہ پورے سینٹر میں ایک بینچ بھی خالی نہیں، سارے بینچوں پہ مسلمانوں کے بچے بیٹھے ہوئے، جن کے ننیال مسلمان، جن کے ددیال مسلمان، جن کے گھر میں اسلام، جن کے باہر اسلام، جن کے محلے میں مسجدیں موجود۔ اللہ پاک کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں، میرے سوا کسی بچے کو عربی میں کلمہ لکھنے کا طریقہ نہیں آیا۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چل آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ میرا بچہ ایف ایس سی کر گیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا، وہ وکیل بن گیا، وہ کائنات کا بڑا انسان بن گیا، اس نے فیکٹریاں لگا لی، اس نے پلازے بنا لیے، لیکن اگر اسے کلمہ نہیں آتا مجھے بتا تو صحیح ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہے بنیادی باتوں کا علم۔ اسلامیات لازمی 2017 پرچے میں سوال آیا، وہ کون سی اذان ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم پڑھتے ہیں، 2 بچوں کے علاوہ پورے سینٹر میں کسی کو نہیں پتا وہ اذان کون سی ہے۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر میرا بچہ ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ، میرا بچہ ماشاءاللہ وکیل ہے، میرے بچے نے ڈاکٹریٹ کر لی، پی ایچ ڈی کر لی، میرے بچے کو اللہ نے بڑی جاب دے دی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ بھی پوچھ بیٹا جس اللہ نے تجھے اتنی بڑی نوکری دے دی ہے اس اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اسلام آباد میں ہم نے ورکشاپ کروائی، 40 دن نہیں 30 دن کی ورکشاپ میں نے خود کروائی، یونیورسٹی کے بچے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے، 80 اسٹوڈنٹ، 80۔ ہمارا یہ دن تھا آج غسل جنابت اور استنجے کا طریقہ بتانا ہے۔ ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اللہ کی قسم 90% بچے یونیورسٹیوں کے، عمر کتنی ہے؟ 25 سال، 26 سال، 24 سال، سارے بچے پوچھتے ہیں قاری صاحب یہ غسل فرض کیوں ہوتا ہے؟ یہ غسل جنابت کیا ہوتا ہے؟ ایک ایڑا غسل اس طرح نہ لیدا بس۔ اب بتائیے ان بچوں کی نمازیں کدھر گئیں؟ ان بچوں کا اسلام کدھر گیا؟ بنیادی باتوں کا علم۔
یہاں پہ کتنے نوجوان بیٹھے ہوں گے، معذرت کے ساتھ غصہ نہ کیجئے گا، اگر ابھی ان کو کھڑا کر کے پوچھا جائے نا، کتنے نوجوانوں کو اب بھی نہیں پتا کہ پوری نماز کا ترجمہ کیا ہے۔ جس رب نے مجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اتنی نعمتیں دی، میں گن ہی نہیں سکتا۔ نوجوانوں، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ نوجوانوں معذرت کے ساتھ غصہ نہ کیجئے گا، اپنے گریبان میں جھانک کر کے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے اسلام کے بنیادی 5 ارکان، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ کو قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، کوئی بات نہیں، صرف اتنا تو بتائیے، اتنے نوجوان بیٹھے ہیں، ترجمے کے ساتھ نماز بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جنازے کی دعائیں بھی آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اللہ کے سامنے دعا مانگنی بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اپنے اللہ کو منانا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ کے سامنے رونا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ مجھے درود ابراہیمی بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج کیا حال ہو گیا، دین لٹ گیا، دین پھٹ گیا، دین کٹ گیا۔ آج ہم پہ یہودی مسلط ہو گئے، آج ہم پہ نصرانی مسلط ہو گئے۔ اسرائیل نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن کیوں کر دیا؟ آج ہم اپنی تہذیب بھول گئے، اپنا تمدن بھول گئے، اپنا اسلام بھول گئے، اپنا شعار بھول گئے، اپنے محبوب کا دین ہمارے سینوں سے نکل گیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اب زوال نہیں تو اور کیا آئے گا؟ مامو کانجن سے ویگن چلی، 80 سالہ بزرگ میرے ساتھ بیٹھے اور ان کی جو رخسار ہیں اندر دھنسے ہوئے، اور مجھے کہتے پتر حافظ ہے؟ میں کہا جی حافظ ہوں۔ کہنے لگے بیٹا میرے کو نماز سنی؟ میں نے کہا بزرگوں سناؤ۔ اب مجھے نماز سنا رہے ہیں، نماز سنا رہے ہیں، سناتے سناتے اتحیات پہ آئے، اتحیات نہیں آئی، اتحیات۔ میں نے ان کو کوشش کی یاد کروا دوں، مامو کانجن سے سمندری آ گیا، سمندری سے آگے فیصل آباد آ گیا، ان کی زبان پہ اتحیات نہیں چڑھی۔ میں نے کہا بزرگوں اللہ سے رحمت کی دعا کرو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا بابا جی، جس رب کو 80 سال تو نے فراموش کر دیا ہے، وہ رب اب نہیں چاہتا کہ تیری زبان پہ میرا نام آ جائے۔ 80 سال جو رب تیرے گھر سے دور رہا، تیرے اخلاق سے دور رہا، تیری زبان سے دور رہا، وہ اللہ اتنا محتاج ہو گیا ہے کہ اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب اولاد کے قابل نہیں رہا، اب گھر کے قابل نہیں رہا، اب تو مسجد میں آ کے کہے اللہ اللہ، اللہ اتنا کمزور پڑ گیا ہے کہ اب اللہ کو تیری ضرورت پڑ گئی ہے۔ جوانی ساری کی ساری اللہ کی نافرمانی میں گزار کے اللہ پھر بھی کہتا ہے بندے آجا تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن یارو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر بڑھاپے میں اس رب کو یاد کیا تو کیا کیا؟ ہمارے تانیہ والا کی بات ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے بنیادی باتیں ہر مسلمان مرد اور عورت کو پتہ ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر کے قریب ہم نے گھر میں سیٹ اپ شروع کیا بچیوں کو پڑھانے کا۔ ایک عورت وہ بھی آنے لگی، بیچاری غریب تھی، ہم نے اس کے ساتھ تعاون بھی کرنا۔ ہم نے کہا باجی تم بھی آ جایا کر، آپ بھی پڑھ لیا کرو۔ اب وہ 5 بچوں کی ماں ہے۔ کتنے بچوں کی؟ 5 بچوں کی۔ لیکن اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے، جب اسے بتایا نا کہ بی بی اسلام میں ایک غسل بھی ہوتا ہے جو مرد و عورت کیا کرتے ہیں، پوچھ کے کہتی ہے مجھے آج تک نہیں پتا غسل کی میں خریدا۔ کتنے بچوں کی ماں ہے؟ 5 بچوں کی۔ اسلام دین ہم لٹ گئے، ہم بک گئے، استیا ناس ہو گیا ہمارا، اولادیں ہماری تباہ ہو گئیں، میرے بچے نافرمان ہو گئے، میرا گھر اجڑ گیا، میرے گھر میں شیطان آ گئے، میرے گھر میں جادو ہو گیا، میرے گھر میں جنات آ گئے، اللہ کی طرف سے مشکلات آ گئی۔ لیکن یہ تو بتائیے میں نے پوری زندگی اللہ کو فراموش کتنا کیا ہے؟ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، روش مغرب ہے مد نظر، روش مشرق کو سمجھتے ہیں گناہ۔ بے پردہ ہو کر کے، بے حجاب ہو کر کے لڑکیاں باہر نکل گئیں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں، کیا ہے جی ہم تعلیم لے رہی ہیں، ہم علم لے رہی ہیں، وہ علم ہی کیا جو تجھے رب کی معرفت نہ دے سکے۔ حضرات میرے اس پورے خطبے کا مقصد اور مدعا بیان ہونے لگا ہے، آپ اپنے بچے کو دنیا کائنات کی ساری ڈگریاں لے کے دیں، اسے وقت کا سائنسدان بنا دیں،
اسے بہت بڑا ڈاکٹر بنا دیں، اسے کائنات کی جس مرضی فیلڈ میں بھیج دیں، اسے امریکہ پڑھنے بھیجیں، اسے یورپ پڑھنے بھیجیں، لیکن بچپن میں اس کی تربیت اس نہج پہ کر دیں، وہ جہاں بھی کھڑا ہو اسے پتا ہو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس وہ یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، دوست آ کے کہیں آج پارٹی کرنی ہے، آج ہم نے سینما میں جانا ہے، آج فلم دیکھنی ہے، وہ آگے سے بول کے کہے دوستو میں یورپ میں تمہارا دوست ضرور ہوں لیکن جب میں سینما میں جاؤں گا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ جس مرضی سکول میں چلا جائے، وہ جس مرضی ڈگری کو لینا شروع کر دے، لیکن اسے معلوم ہو میں کالج میں ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں گھر میں ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں خلوت میں ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میرے پاس موبائل ہے مجھے گھر والے نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتنا تو بتا دو اسے، اتنا تو تعارف کروا دو اسے، پھر جہاں مرضی بھیج دو، اس کے دوست اسے پریشان کریں گے، بھائی آج ہم پارٹیاں کرتے ہیں، وہ بول کے کہے گا مجھے بنانے والی ذات دیکھ رہی ہے، ہاں اگر میں تمہارے ساتھ چلا گیا گناہ کرتے ہوئے مجھے موت آ گئی، میں کل کو اپنے محبوب کا دیدار نہیں کر سکوں گا، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کل کو میرا اللہ مجھے محبوب کے دیدار سے محروم کر دے گا، میں نہیں جا سکتا۔ آج جن سکولوں میں بچوں کو بھیج رہے ہو، معذرت کے ساتھ کبھی ہم نے سکول کی تعلیم پہ غور کیا؟ میرے بھائی کہیں گے آپ نے یہ اعتراض کر دیا سکول میں علم نہیں فن ہے، مجھے بتاؤ جس سکول کے اندر کلاک سمیت نظریات پڑھائے جائیں، قرآن کا ناظرہ بھی ختم کر دیا گیا، حفظ بھی ختم کر دیا گیا، صحابہ کرام کی داستانیں بھی نکال دی گئیں، آج اس سکول کے اندر کلاک سمیت نظریہ، بھائی پوچھیں گے وہ کیا؟ بابا بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، حضرات یہ گھڑی ہے چل رہی ہے، کلاک سمیت نظریہ۔ ہماری بات ہوئی، ہمیں لاہور میں ایسے دوست ملے، حضرات کلاک سمیت نظریہ آپ نے نہیں پڑھا مولوی صاحب؟ میں کیسے نہیں پڑھا؟ سمجھاؤ قاری صاحب یہ گھڑی چل رہی ہے، چل رہی ہے، اس گھڑی کو بنایا کس نے؟ گھڑی ساز نے۔ گھڑی آپ کے گھر میں لگی، پوری دنیا میں گھڑیاں لگیں، حافظ جی اس گھڑی کو بنانے والے نے گھڑی کو بنا کے آپ کو دے دیا، اب اس گھڑی کو چلانے کے لیے گھڑی ساز کی ضرورت ہے؟ نہیں، گھڑی آپ کے گھر میں لگی، میرے گھر میں لگی، گھڑی چلتی جا رہی ہے، گھڑی کو چلانے کے لیے گھڑی ساز کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ صاحب آپ نماز روزہ اللہ کا ڈر جہنم آخرت اتنی باتیں کرتے ہیں، جس طرح گھڑی کو بنا کر کے چلانے کے لیے گھڑی ساز کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کو بنانے والے نے کائنات بنا دی، اب کائنات کو چلانے کے لیے اس اللہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ کم از کم اپنے بچوں کی کتابیں ہی دیکھ لو، اپنے بچوں کا نصاب دیکھ لو، اپنے بچوں سے پوچھ لیا کرو بیٹا آج کیا پڑھ کے آئے ہو۔ بگ بینگ تھیوری، کائنات خود مارز وجود میں آ گئی، اس کو بنانے والی کوئی ذات نہیں ہے، یہ میرے سکول کے نصاب میں۔ ڈارون کا نظریہ، انسان بندر سے بنا، انسان جانور کی ایک اعلیٰ ترین صورت ہے، آدم کا بھی انکار، اللہ کی خالقیت کا بھی انکار، آدم کو فرشتے کا سجدے سے بھی انکار، یہ سارے انکار کرنے کے بعد ڈارون کی تھیوری کدھر؟ میرے سکولوں میں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہاں سے نکلنے والے بچے دین کے ٹھیکیدار بنیں گے، دین کے پاسباں بنیں گے، دین کو سنبھالیں گے؟ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا۔ آج کیا ہے؟ ساہیوال کے اندر ایک بزرگ استاد کے پاس آئے، آ کر رونے لگے، میرا بیڑا غرق ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ قاری صاحب کی حاجی صاحب کی ہوا؟ میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا، ماشاءاللہ میں سوچیا سی چلو ترقی کر جان گے، ڈگری لے لین گے، بہت بڑے بن جان گے، لیکن واپس آئے ہیں، میں کہتا ہوں شادی کر لو، وہ شادی نہیں کرتے۔ ان بہن بھائیوں کا کمرہ بھی ایک ہے، ان کی رہائش بھی ایک ہے، واش روم بھی ایک استعمال کرتے ہیں۔ جب میں نے شادی کی بات کی، آگے سے کہتے ہیں ابو جی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، بایو کہتی انسان سپیشیز ہے، انسان جانور ہے، ہم بھی جانور ہیں، ہم جو بھی تعلق رکھیں گے اپنا آپس میں رکھیں گے، بہن بھائی شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری باتیں میرے اوپر اعتراض، قاری صاحب یہ علم کیوں نہیں؟ آپ نے کہا سکول و کالج
صرف قرآن و حدیث علم ہے۔ حضرات علم کی تعریف میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، علم اسے کہتے ہیں جو انسان کو ہر موڑ پہ فائدہ دے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ ہر موڑ پہ فائدہ دے۔ اب میرا اگلا سوال میں نے جواب نہیں دینا، آپ سارے بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ موت میں 2 گھنٹے باقی، کتنے گھنٹے؟ ان 2 گھنٹوں میں آپ کیا کریں گے؟ ان 2 گھنٹوں میں اگر آپ اپنی ڈاکٹریٹ کی کتابیں پڑھیں گے، آپ بائیو پڑھیں گے، کیمسٹری پڑھیں گے، فزکس پڑھیں گے، حضرات پھر یہ علم ہے۔ اگر ان 2 گھنٹوں میں آپ کہیں گے کہ بیٹا ادھر آ، ہاں جی ابو جی بیٹا میری زندگی کے 2 گھنٹے باقی ہیں، جب ملک الموت آتا ہے، جب موت آ جاتی ہے، پھر صرف سورہ یاسین کام دیتی ہے، کلمہ کام دیتا ہے، سورہ رحمان کام دیتی ہے، بیٹا ادھر آ میرے پاس کھڑا ہو کر کے قرآن پڑھ تاکہ میری جان آسانی سے نکل جائے۔ آگے سے بیٹا کہ ابو جی تسی تے پوری زندگی مینوں ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، وکیل بنایا، میں اپنی کتاباں ساریاں لے کے آنا پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تسی کہو پتر نہیں، یہ موت کے 2 گھنٹے، موت کے وقت تیری ڈگریاں کام نہیں آ سکتی، قرآن و حدیث کام آ سکتا ہے۔ آگے سے بیٹا کہے ابو جی جو پوری زندگی نہیں پڑھا اب کیسے پڑھوں، تو بتاؤ کیا بنے گا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی پہ سکندر فاتح بھی ہارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ ان 2 گھنٹوں میں ہم کیا کریں گے؟ فیصل آباد کے سارے دوست اس سے ایک سوال کا جواب سوچیں، اگر ان 2 گھنٹوں میں دنیا کی ڈگریاں پڑھیں گے جان آسانی سے نکل جائے، پھر یہ علم ہے۔ اگر ان 2 گھنٹوں میں قرآن نے ہی کام دینا ہے، کلمے نے ہی کام دینا ہے، سورہ یاسین نے ہی کام دینا ہے، اگر ان 2 گھنٹوں میں مجھے اللہ کی کلام نے ہی کام دینا ہے، بھائیوں پھر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے آپا پھر زندگی سے قرآن کیوں نہ پڑھ لیے؟ میرا سوال سمجھ آ گیا بھائیوں کو؟ ان 2 گھنٹوں میں ہم کیا کریں گے؟ بس جو ان 2 گھنٹوں میں کریں گے حضرات وہ علم ہے، باقی سارے فن ہیں۔ علم وہ ہوتا ہے جو ہر موڑ پہ فائدہ دیتا ہے۔ مرتے وقت محبوب نے فرمایا اگر انسان کی زبان سے کلمہ نکل گیا اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ ساڈے مردے وقت کام آ رہا ہے، مرنے کے بعد قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حشر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ دنیا دی ڈگریاں مردے وقت ہی کام نہیں آ رہی ہیں تے قبر چ جا کے فرشتیاں نو کہنا کھلویو فزکس دے تانوں میں نومیریکل سمجھا دینا، ہاں جی اتنے فرشتہ ہے نا حساب لین، کوئی نہیں آپ ریاضی شروع کر دینے، حساب سوکھا ہو جائے گا، جمع تفریق۔ اچھا جی اگر جمع تفریق چھوڑ کر کے تو قرآن لے کے گیا، اللہ کے رسول کی زبان ہے، فرشتے قبر میں آئیں گے، آ کے کہیں گے من ربو کا تیرا رب کون ہے، من نبیجو کا تیرا نبی کون ہے، قرآن آ جائے گا، قرآن کہے گا کدھر، فرشتے کہیں گے حساب لینے آئے ہیں، قرآن کہے گا یہ تو پوری زندگی مجھے پڑھ کے آیا ہے، فرشتوں سے جھگڑا کرے گا، فرشتے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ جی قرآن حساب نہیں لینے دیتا کہ مینو پڑھ کے آیا ہے، اللہ فرمائیں گے اگر قرآن سفارش کر رہا ہے میں نے زندگی کے سارے گناہ ہی معاف کر دیے۔ کم آیا کہ نہیں آیا؟ تو کی کم آیا؟ علم جو قرآن و حدیث۔ دوسرا سوال ایک پریکٹیکل، آج سارے بھائی جمعے کے بعد گھر جائیں نا، گھر جا کے صرف اپنے بچے سے ایک بات پوچھنی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا علم کیا ہے۔ آپ نے کہنا ہے بیٹا میں نے تجھے کتنی دیر کما کے کھلایا ہے، بیٹا میں تجھے کپڑے بھی لے کے دیتا ہوں، روٹی بھی دیتا ہوں، بیٹا تجھے وہ دعا آتی ہے جو باپ کے جنازے پہ پڑھتے ہیں؟ بس بیٹا تجھے وہ دعا آتی ہے جو ماں اور باپ کی قبر پہ پڑھتے ہیں؟ آگے سے منہ پہ تھپیڑا آئے گا، بیٹا کہے گا ابو جی تسی کیویں دی گلاں شروع کرتی ہے، مینوں گلاں سن کے رونا آ جاتا ہے۔ اچھا تے بیٹا دعا سنا دے۔ ادھر کتنے نوجوان بیٹھے ہوں گے جن کو جنازے کی دعائیں بھی نہیں آتی، جس باپ نے پوری زندگی پسینہ بہا بہا کے تجھے اتنا بڑا کر دیا، اگر وہ بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے کے بھی قابل نہیں ہے اس اولاد کو کرنا کیا ہے؟ مولوی صاحب جنازہ پڑھا دیجئے تو مولوی نے بعد چوں 500 1000 5000 جیب چ پانا ہے، او مولوی جا رہا ہے تہاڈا پیو۔ وہ اولاد جو اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں، اس اولاد نے اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ جو دعا ایک اولاد اپنے باپ کے حق میں کر سکتی ہے وہ مولوی نہیں کر سکتا۔ جو دعا ایک بیٹی اپنی ماں کے حق میں کر سکتی ہے وہ ایک عورت نہیں کر سکتی۔
آج پوچھے ذرا باہر جا کے اپنے گھروں میں، بیٹا میں نے تجھے پوری زندگی کما کے کھلایا ہے، بیٹا تیری مہربانی مجھے جنازے کی دعائیں سنا دے۔ اسے جنازے کی دعا بھی نہیں آتی۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، اولاد امریکہ میں بیٹھی، بڑی امیر، بڑا برانڈ ان کا، باپ گوجرا میں فوت ہوا، ادھر سے اولاد نے فون کر کے کہا ساڈے کو ٹائم نہیں، اسی پیسے بھیج دیں گے ساڈے پیو نوں دفنا دیو۔ اخبار پہ خبریں لگ گئیں، جس باپ نے پوری زندگی کما کے کھلایا اس باپ کے لیے ٹائم نہیں۔ سرگودے کے اندر ایک دکان، باپ بدھ کی رات کو فوت ہوا، انہوں نے کہا جمعہ رات ہماری کمائی کا دن ہے، باپ کو سرد خانے میں رکھ دو، جمعہ والے دن چھٹی ہوگی دفنا لیں گے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، یہ کس نے کر دیا مجھ کو دوستوں سے بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی کہ دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ میں ایک آخری بات، ایک شاعر نے کہا تھا، آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز، اتنی تھوڑی مدت میں عمر گزر گئی۔ میرے بھائیوں، جب ہم پیدا ہوئے ہمارے دائیں کان میں کیا کہا تھا؟ اذان۔ بائیں کان میں کیا کہی تھی؟ اکثر نوجوانوں نے یہ بھی نہیں پتا ہونا، بائیں کان میں کیا، ساری امی نے کہا سی میرا لال آ گیا ماشاءاللہ جی، میرا مکھن آ گیا ماشاءاللہ، میرا پیڑا آ گیا۔ اچھا، ماں نے تکبیر کہلوائی، حضرات میری اذان بھی ہو گئی، میری تکبیر بھی ہو گئی۔ اور بتائیے تکبیر کے بعد نماز میں کتنا وقت باقی ہوتا ہے؟ 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ۔ میری اذان بھی ہو گئی، میری تکبیر بھی ہو گئی، ایک نماز جنازہ باقی ہے۔ معلوم نہیں مسجد سے باہر نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا، اسرائیل نے آنا ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، ایک نماز جنازہ باقی ہے، معلوم نہیں وہ ابھی ہو جائے، عصر کے بعد ہو جائے، مغرب کے بعد ہو جائے۔ جیسے ہی 4 کندھوں نے اٹھا کے قبرستان لے کے جانا ہے، اولاد بھی ختم، ماں بھی ختم، باپ بھی ختم، کاروبار بھی ختم، دکانداری بھی ختم، دوست بھی ختم، سجن بھی ختم، ہم نوالا بھی ختم، ہم پیالہ بھی ختم، حضرات ساری دنیا ختم، صرف ایک چیز نے ساتھ جانا ہے، تیرے اعمال نامے نے ساتھ جانا ہے۔ مجھے بتائیے اب علم کیا ہوا؟ قرآن و حدیث کے دنیا، قرآن و حدیث علم کے دنیا۔ اب بھی کسی بھائی کا سوال ہو جمعے کے بعد پوچھ سکتا ہے، حضرات علم صرف قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث اگر آپ پورا نہیں پڑھ سکتے، 8-10 سال مدرسے میں نہیں لگانے کوئی بات نہیں، لیکن بچوں کو بنیادی باتیں سکھاؤ، عقیدہ اچھا کر دو، اپنے محبوب کا تعارف کروا دو، بچے کو بنیادی باتیں سکھاؤ، تاکہ کل کو یہ بچہ گریبان پکڑ کر کے آپ کو جہنم میں نہ لے جائے۔ محبوب نے فرمایا یا تو اولاد ہوگی انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے گی، یا گریبان پکڑ کے جہنم میں لے جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے جمعے کا مقصد آج کہ میں نے آپ کو خطبہ جمعہ کیوں دیا، مدارس میں داخلے اوپن ہو چکے ہیں، بچوں نے پرائمری کے بعد بچے فارغ ہیں اور میٹرک کے بعد بھی فارغ ہیں، خدارہ مدرسے اس وقت اوپن ہو چکے ہیں، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں تاکہ قرآن و حدیث پڑھ کے آپ کے لیے ذریعہ نجات بن سکیں۔ عزت ایڈی وڈی ہے، میں کتنے رہنا ساہیوال، عمر بھی کوئی نہیں، اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ممبر رسول پہ کون کھڑا ہے؟ اللہ کا شکر ہے خوبصورت زندگی گزر رہی ہے، تو میں صرف دین ہی پڑھا ہے، قرآن و حدیث ہی پڑھا ہے۔ اللہ نے دنیا کی ہر نعمت دے رکھی ہے، دنیا دار ہمارے پیچھے ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اس دین کو پکڑو، اس دین کو لازمی جانو، یہی دین ہے، میرے لیے ذریعہ آخرت ہے۔ ہاں دنیا پڑھنی ہے، پھر بنیادی باتیں ضرور سکھاؤ تاکہ کل کو یہ اولاد آپ کے لیے وبال نہ بنے۔ مدارس اوپن ہو چکے ہیں، جو بھائی یہ کہتے ہیں نہیں قاری صاحب بچوں کو CSS کروانا چاہیے، بچوں کو ڈگریاں لے کے دینے چاہیے نے تاکہ سارے بچے وڈیاں پوسٹاں تے آ کے دین دا کم کرن، میں کہا کرتا ہوں بھائیو ایسے خوددار عالم دین تیار کر دو، CSS کے ہزاروں افسر ان کے جوتے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ خادم حسین رضوی صاحب فوت ہو گئے، ان کی تقریر کے اندر کڈے وڈے افسر کھڑے ہوندے سی، کس واسطے؟ DSP SP فلانے کی جی اسی سیکورٹی کر رہے ہیں، کندی ایک دیندار بندے کی سیکورٹی کے لیے سارے دنیا کے افسر کھڑے نے۔ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ علامہ احسان علیہ صاحب خطاب کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا جج بطور CID ان کی تقریر لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یار اس دین نے سانو انہاں بندیاں دے تھلے لا دیتا ہے۔
ہاں جی ایسے بندے تیار کر لو CSS دی لوڑ ہی نہیں، ایک ایک بندہ پھر ایسا کھڑا ہوتا ہے اور پوری دنیا سے انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نے جو بیان کیا آپ نے سنا، اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ الذی احکم الحاکمین وهو الحق وقولہ الحق والصلاة والسلام علی من جاء بالحق وعلی آلہ وصحبہ الذین جاہدوا بالحق۔ میرے بھائیو، آج مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد میں معلم القرآن یعنی کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے بڑا آسان سا طریقہ ادھر ہمارے پروفیسر ہیں، انہوں نے وہ سیکھا بھی ہے الحمدللہ، آگے وہ فیصلہ آباد میں کروا بھی رہے ہیں۔ مختصر سا نا طریقہ اور آسانی کے ساتھ آپ اگر اس کلاس میں تھوڑے دن شرکت کریں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے 100% آپ قرآن کا ترجمہ آسانی سے کر لیں گے۔ انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ وہ طریقہ جو ہے نا اس کو لاگو کیا ہے۔ آج مغرب کے بعد اس کا تعارف کروائیں گے، تمام بھائی تشریف لائیں، اور میرے جو نوجوان بیٹھے ہیں جو اس بات کی کم ظرفی کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں دینداری کر کے دینداری سیکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں جتنی بڑی حکومت مسلمانوں نے کی ہے کسی نے کوئی نہیں کی۔ یورپ نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے لیکن مسلمانوں نے یورپ پہ بھی حکومت کی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات کہ بغداد کے اندر جب سڑکیں تھیں اور جب سونا برستا تھا 500 سال پہلے لندن میں کیچڑ ہی کیچڑ تھا، اور بل کلنٹن 2 سال صدر رہا اور اس نے آ کے جب تاج محل کے سامنے کھڑا ہوا جملہ کہا تھا، اس نے کہا میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا ہوں جنہوں نے مسلمانوں کا 7واں عجوبہ دیکھ لیا ہے۔ تاج محل کس نے بنایا؟ یہ قلعہ کس نے بنایا؟ دنیا کے جتنے عجوبے ہیں سارے مسلمانوں نے بنائے، اور ترقی جو مسلمانوں نے کی ہے کسی نے کوئی نہیں کی۔ ہارون الرشید آج بھی برٹش میوزیم کے اندر ہارون الرشید کے زمانے میں ان کے نام کے سکے، یہ جو انگریز تھے نا اپنے سکوں کے اوپر کلمہ لکھوا کے اپنے میوزیم میں آج بھی پڑے ہوئے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کے خلیفہ کو خوش کر لیں کہ ہم تمہارے نام کے سکے چلا رہے ہیں۔ کتنی ترقی، 1500 سال ہم نے حکومتیں کی ہیں، لیکن آج کیا ہے 1400 سال، آج کیا ہے ہم مسلمان زوال کا شکار ہے، پتہ نہیں سکیتا ہی کچھ نہیں۔ ہمارے مسلمانوں نے جتنی بڑی حکومتیں کی، اور یورپ کے دانشوروں نے کتابوں میں لکھا ہے اگر اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت نہ ہوتی یورپ آج کبھی ترقی نہ کر سکتا۔ یورپ نے جو ترقی کی ہے مسلمانوں کو دیکھ کے کی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ مسلمانوں پہ قبضہ ہوا، ان کی وجہ سے مناظروں میں پڑ گئے، یہ زوال کا شکار ہو گئے، انہوں نے سارے لوگ اٹھائے اپنی طرف لے گئے، اور بعد میں پھر مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔ لیکن یورپ کے دانشور کہتے ہیں ہم نے جو ترقی کی ہے مسلمانوں کی طرف دیکھ کے کی ہے، جتنی ایجادات ہیں بڑی بڑی مسلمانوں کی۔ میرے بھائیوں ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، تھے تو ابا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہمارے آبا و اجداد نے بڑی محنتیں کی ہیں، اللہ تعالی ہم سے بھی دین کا کام لے لے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے لیے چن لے، اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کو دیندار بنانے کی توفیق دے دے، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو دین کا خادم بنا دے۔ اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اور جن بھائیوں پہ یہ مسئلہ ہے گھر میں بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ صرف اور صرف نصاب ہے وہ لے لیں، وہ بھی فی سبیل اللہ ہم آپ کو دیں گے، اس نصاب کو اپنے گھروں میں رکھیں، اس نصاب کے تحت بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں گھر میں خود ہی، کوئی فیس نہیں، کوئی نصاب کے پیسے نہیں، وہ ہم اس مسجد کی طرف سے انشاءاللہ فی سبیل اللہ آپ بھائیوں کو دیں گے، اس کو گھروں میں لے کے جائیں، اور تاکہ آپ کے بچے بنیادی باتوں کا علم سیکھ سکیں، اللہ کا تعارف حاصل کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔